یہ پانچوں کے بارے میں جانتے ہو نا؟ پہلے ہوتا یہ تھا، پانچوں کا اکٹھا ہونا مدینے میں، ذرا یہ ایک جملے میں سن لیجئے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ زمین پر جو معصوم تھے نا وہ تبلیغ کرتے، لوگ پتھر مارتے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام پتھر مارتے. شام کو جبریل اترتے اور وہ اپنے پر مس کرتے اور زخمی نبیوں کے بدن ٹھیک ہو جاتے. سرکار ابوذر نے پوچھا تھا مولا امیر المومنین سے، مولا حضرت جبریل علیہ السلام کے پر اتنے بابرکت ہیں کہ وہ نبی کے زخم ٹھیک کر دیں، نبی افضل ہیں یا جبریل؟ سرکار نے فرمایا نبی افضل ہیں. کہا مولا پھر سرکار نوح کو جو پر لگاتے تھے تو کیا جبریل علیہ السلام کا پر اتنا مقدس تھا کہ نوح نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے؟ مسکرا کے فرمایا ابوذر نہیں، اس کے پر پہ علی لکھا تھا. اللہ 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 خدا سلام اللہ اکبر. سرکار حیدری یا علی حیدری یا علی، کیا ان کے پروں پہ علی لکھا ہوا تھا؟ وہ پر نہیں مس کرتا تھا، میرا اسم مس کرتا تھا. اور سرکار نبی نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے تھے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ادھر کا معصوم زخمی ہوتا تھا تو ادھر سے طبیب آتا تھا، طبیب ادھر سے آتا تھا جو آ کے ٹھیک کرتا تھا. پھر یہ وقت بدلا، یہ پانچوں زمین پہ آ گئے، اب ادھر کا مریض ادھر آنے لگے. اللہ اکبر. فطرس آیا، سلسائل آیا، اور نہ جانے اور پتہ نہیں کون کون، پھر پتہ نہیں کون کون، وہ اب ادھر آنے لگے. تو یہ پانچ بیٹھے ہیں، محفل لگی ہے اور قریب کھڑی ہیں، جسے یہ ماں کہتے ہیں شریفین، وہ قریب کھڑی ہے. بس میں موضوع سے متصل ہو گیا، بس آپ کی توجہ درکار ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تلہاڑا صاحب تشریف لے آئیں اور مجھے چھوڑنا پڑے. میں اس وقت کے اندر سمیٹ دینا چاہتا ہوں. جی بالکل انشاءاللہ. وہ بادشاہ بیٹھے ہیں اور شہزادی فضہ سلام اللہ کھڑی ہیں. کہنے لگی سبحان اللہ، آج بادشاہ اکٹھے ہیں. یعنی یہ وہ ہستی جنہیں جبریل کو پوچھنا پڑتا ہے میرے مالک یہ کون ہے، انہیں یہ اچھی طرح جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے یہ سیدہ. اب وہ کہہ رہی ہیں مسکرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، کافزہ بیٹی. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کنیز کہیے، میں تو وہ مانوں گا جو بادشاہوں نے کہا. بادشاہوں نے کہا فضہ بیٹی تسبیح کر رہی ہو؟ جی مالک تسبیح کر رہی ہیں. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیری تسبیح کو قبول کرے اور تجھے زیارت نصیب ہو میرے قائم بیٹے کی. بس میں قائم تک آنا چاہ رہا تھا، سخی تک آنا چاہ رہا تھا اور راستہ بنا رہا تھا حب علی کے ذریعے. کیوں کہ آپ کہتے ہیں وہ غائب ہے، میرا اور آپ کا اختلاف پھر ہے. جیسے حضرت فضہ پہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے اور میں کہہ رہا ہوں حاضر. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں پھر تم زندہ کیوں ہو. تم کہتے ہو غائب ہے، میں کہتا ہوں تمہارا سانس کیسے چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں غائب ہے، میں کہتا ہوں کیسے غائب ہے. اچھا چلیے ایک بونڈی سی مثال ہمیشہ ہر مجلس میں دیتا ہوں اور شاید میرے جو اسٹوڈنٹس بچے ہیں ان کو سمجھ آ جائے، بڑوں کے سامنے تو خیر کیا کہنا. دیکھو یہ میرا ہی ہاتھ ہے نا جناب، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر لکیریں ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میری ہی آنکھ ہے، میرا ہی ہاتھ ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور جب میں اسے دیکھتا چلا جاؤں اور اسے اپنے قریب کرتا جاؤں اپنی آنکھ کے، اور اچانک میں اسے اپنی آنکھ پر رکھ دوں، لیجئے میری ہی آنکھ تھی، میرا ہی ہاتھ تھا، اب مجھے ہی نظر نہیں آ رہا، تو اب میں کیا کہوں؟ میرا ہاتھ غائب ہو گیا ہے.
یہ ہاتھ صرف میری آنکھ تک پہنچا، اتنی قربت، صرف اتنی قربت، اور میرے ہاتھ کی ہتھیلی میری آنکھ سے غائب ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں اس پہ کیا ہے۔ تو جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتا، غائب نہیں ہے، صرف تو اسے اپنے اندر محسوس تو کرو، اسے محسوس تو کرو، وہ غائب نہیں ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، کیونکہ امام وقت پہ واجب ہے کہ جب امت سوال کرے تو وہ جواب دے۔ میں جب بہت تھک جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں تمہارے اندر مسند لگی ہے صاحب العصر کی، اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے علی کہاں کہاں واجب ہے، کہاں کہاں نہیں؟ اے اللہ، اللہ اکبر، پوچھو نا اپنے صاحب سے، کیوں پریشان ہو؟ اپنے صاحب سے رجوع تو کرو۔ خود صاحب کا بھی فرمان ہے، حسین بن رو، ان سے کہو رات جب سونے لگیں تو جب کروٹ بدلتے ہیں انہیں کہو مجھ سے تو باتیں کر لیا کریں۔ یہ تمہارے امام کا قول ہے کہ جب پہلو بدلتے ہو تو مجھ سے تو باتیں کر لیا کرو۔ کاش ہم اس اصول پہ کاربند ہو جاتے کہ سونے سے پہلے بادشاہ سے باتیں بھی کرنی ہیں، کوئی دکھ درد بیان کیا ہوتا، کچھ تو کہا ہوتا اپنے وقت کے امام سے، لیکن شومی قسمت، ٹی وی دیکھ کے تھکے ہوتے ہیں، نیٹ وغیرہ دیکھ کے بچے تھکے سب سو جاتے ہیں، امام منتظر رہتے ہیں کہ باتیں کریں گے۔ بس اس محفل میں سرکار نے کہہ دیا تجھے قائم کی زیارت نصیب ہو، اور سرکار فضا دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک یہ کون ہے قائم، یہ القائم کون ہے؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ بی بی نے پھر کہا مولا کچھ زیادہ بتائیے تاکہ میں فضا سمجھ جاؤں کہ القائم کیا ہے۔ تب ایک چہرے پہ جلال آیا مصطفیٰ کے 14ویں کی چاند کی طرح۔ میں تو مثالیں یہ دیا نہیں کرتا، روایت میں لکھا تھا کہ جناب 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ سرکار کا نور سے بھر گیا، اور کہنے لگے فضا القائم میں ہوں، میں ہوں، میں القائم میں ہوں۔ بی بی کہنے لگی اچھا مالک القائم آپ ہیں، اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر امیر کی طرف مڑی، مولا اگر یہ ختمی مرتبت ہیں تو آپ ہوں گے؟ کہا ہاں۔ سیدہ کی طرف مڑے، کہنے لگے شہزادی آپ ہوں گی؟ کہا ہاں۔ مجتبیٰ کی طرف مڑی، آپ ہوں گے؟ کہا ہاں۔ حسین آپ ہوں گے؟ کہا ہاں۔ جب پنجتن پاک نے کہا کہ ہم قائم، ہم ہوں گے، اس وقت جب قائم ہوگا تو شہزادی نے خود پوچھا تو پھر آپ سب مالک ہیں میرے، مجھے بتا دیجئے میں ہوں گی؟ پانچوں نے اکٹھا سر ہلایا، ایک نے نہیں، پانچوں نے اکٹھا سر ہلایا اور کہا ہاں تم بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کہا مالک کیفیت کیا ہوگی جب ہم ہوں گے؟ کہنے لگے ہم 5 مل جائیں گے اور القائم کہلائیں گے، اور تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگی جب القائم ایک خطبہ پڑھ رہا ہوگا۔ ہے ارادہ قائم کا خطبہ پڑھ دوں؟ حوصلہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، تبھی تو پڑھنے لگا ہوں۔ اگر تھوڑا سا بھی بھنک مل جاتی، تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جاتی کہ کلیجہ نہیں ہے تو کیوں سناتا؟ تمہارے وقت کے شہنشاہ کا قصیدہ پنجتن پاک سنا رہے ہیں، سننے والی واحد سامع فضا سلام اللہ وہی روایت فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا بادشاہ کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت القائم، جب آپ اکٹھے ہو کے القائم کہلائیں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے میرے مولا و آقا القائم؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا فضا قریبا،
جب فضا قریب آئی بادشاہ نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا. نہ جانے فضا کہتی ہیں کیا ہوا کہ میری آنکھوں نے ہتھیلی میں ایک اجتماع کو دیکھا کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بالکل محمد جیسا. اللہ کہا میں نے نبی کی ہتھیلی میں دیکھا بالکل میرے رسول جیسا. کوئی کعبہ سے ٹیک لگائے کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, وہ ذوالفقار کی نوک کو زمین سے لگائے کھڑا ہے. میں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا فضا توجہ رکھ, القائم میری ہتھیلی میں دیکھ. رسول دکھا رہے تھے اپنا وسیع ہمارا بادشاہ. فضا دیکھ رہی تھی, پنجتن پاک دیکھ رہے تھے, القائم کھڑے ہیں اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں کعبہ سے. نہیں, کعبہ سہارا لیے ہوئے ہے القائم کا, ذوالفقار ہاتھ میں ہے. اور فضا کہتی ہے مالک کیا میں سن سکتی ہوں کہ شہنشاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں فضا سنو, کیسا ہے یہ مصطفیٰ جس کی ہتھیلی میں دسترس ہے القائم تک. اور مصطفیٰ اس وقت دکھا رہے ہیں کہ میرا قائم کیا کہہ رہا ہے. فضا بی بی کہتی ہے میں نے جو کان لگا کے سنا تو میں نے دیکھا کہ القائم ارشاد فرما رہے تھے انا ابن حجت اللہ, میں حجت اللہ کا بیٹا ہوں. انا ابن عین اللہ, میں اللہ کی آنکھ کا بیٹا ہوں. انا ابن لسان اللہ, میں اللہ کی لسان کا بیٹا ہوں. انا ابن نور اللہ, میں اللہ کے نور کا بیٹا ہوں. انا ابن آل اللہ, میں اللہ کی آل کا بیٹا ہوں. انا ابن جنب اللہ, میں اللہ کے پہلو کا بیٹا ہوں. انا ابن صدر اللہ, میں اللہ کے سینے کا بیٹا ہوں. انا ابن عنق اللہ, میں اللہ کی گردن کا بیٹا ہوں. انا ابن اذن اللہ, میں اللہ کے کانوں کا بیٹا ہوں. انا ابن جسد اللہ, میں اللہ کی توحید کا بیٹا ہوں. یعنی توحید سے مراد اس کی حجت. معاف کیجئے گا توحید اللہ نہیں ہے, یہ ملا نے گھوٹا لگا کے آپ کو پلا دیا ہے کہ توحید اللہ ہے. اگر توحید اللہ ہے تو یہ اصول دین میں باقی چاروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ توحید اللہ نہیں ہے, وہ اس کمالوں والے رب کی صرف ایک صفت ہے. اللہ وہ رب محمد و علی کی صرف ایک صفت ہے, یعنی اس کا اکیلا ہونا, صرف اس کا اکیلا ہونا. نہ جانے اس کی کتنی صفتیں ہیں, نہ جانے اس بادشاہ کے کیا کیا کمال ہیں, صرف اس کی ایک صفت کا نام ہے توحید. صرف ایک صفت کا نام ہے, صرف ایک صفت کا نام ہے. اسی لیے یہ نہیں تصور کرنا بلا شبہ محمد و آل محمد عبد خدا ہیں, بلا شبہ, بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں, بلا شبہ محمد و آل محمد عبد خدا ہیں, لیکن ایسے عبد ہیں کہ کرتے خدائی ہیں. اللہ اللہ اور اگر جملہ بدل دوں حضور, جملہ اگر بدل دوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ عبد ہیں جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی. ہاں یہ وہ عبد ہیں, یہ وہ عبد ہیں. تو اسی لیے کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے توحید کے بارے میں. توحید اللہ نہیں ہے, اللہ کی صرف ایک صفت ہے. وہ تو پتہ نہیں, اسے تو دیکھیے رسول نے کیا کہا تھا, اللہ کو کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. یعنی اب جو کچھ بھی وہ ہے اسے یا صرف محمد جانتے ہیں یا صرف علی جانتے ہیں.
ہمیں تو صرف اس تصور مصطفیٰ پہ یقین رکھنا ہے. ہماری تو پہنچ ہی نہیں ہے. ہمیں تو صرف تصور رسول خدا پر یقین رکھنا ہے جسے اس نے اللہ کہا ہے. بس ہمارا وہی اللہ ہے. کسی مولوی کا دیا ہوا اللہ ہمیں قبول نہیں. ہمیں تو وہ جو آمنہ کے لال نے کہا, جسے علی نے سجدہ کر کے کہا. لیکن کمال ہے عبدیت علی کی کہ علی نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, میں علی نے جیسا چاہا تجھے ویسا پایا. اللہ اللہ اکبر. ہم تو اس علی کے پیچھے ہیں. ہم تو وہ اس علی کے پیچھے ہیں جسے علی نے سوچا اور وہ ویسا ہو گیا. تو ہم تو خدا پہ بحث کے قابل بھی نہیں ہیں کہ رب کے اوپر کوئی بات کریں. رب پہ بات وہ کرے جو رب کو جانتا ہو, یا محمد مصطفیٰ کریں یا علی مرتضیٰ کریں. تیسرا تو کوئی ہے نہیں کہ جو جانے. اور اس میں بھی معصومین بھی رب کو اس لیے جانتے ہیں کہ کلنا محمد. ورنہ میں تو عقیدہ توحید میں وہاں تک چلا جاتا. حیدری آپ کہہ رہے ہیں, سخی کہہ رہے ہیں, خطبے کی طرح واپس لوٹ جاؤں, بہت کچھ کہنا تھا. ہاں وہ بادشاہ کہہ رہے ہیں اب اتنی نسبتیں ہیں اس امام کی اللہ سے. میں وجہ اللہ کا بیٹا, میں عین اللہ کا بیٹا, میں لسان اللہ کا بیٹا. اچھا آپ کا مزاج بھی عجیب ہے. میں عربی میں کہوں آپ خوش ہو جاتے ہیں, میں ترجمہ کر دوں ناراض ہو جاتے ہیں. کمال ہے. میں کہوں اذن اللہ, یعنی دیکھنا اذن اللہ کان, اللہ کی سماعت یعنی اللہ کے کان, وہ پاک ہے کانوں سے. اور علی بادشاہ کے کان صرف اللہ کے کان نہیں, اس طرح تو جز ثابت ہو جائے گا اور عقیدہ فاسد ہو جائیں گے. نہیں, علی سر سے پیر تک لسان اللہ ہے, سر سے پیر تک اذن اللہ ہے, سر سے پیر تک عین اللہ ہے, سر سے پیر تک. یہ نہیں ہے کہ علی کی زبان کو صرف ہم کہیں گے, نہیں, علی کے ہاتھ بھی لسان اللہ ہیں, علی کا وجود بھی لسان اللہ ہے. اس لیے یہ عقیدے کرسٹلائز رکھا کریں, صاف ستھرے رکھا کریں. کیوں کہ انہی کی محبت میں, بلکہ کیا میں چلو یوں سمجھ لو, حب علی کا خمار چڑھنے دیا کرو, اسے روکا نہ کرو. چڑھنے دو حب علی کا خمار, روح و بدن پہ, فکر پہ, دماغ پہ, قلب پہ چڑھنے دو حب علی کا خمار. یہ خمار حب علی جتنا چڑھے گا نا اللہ اتنا صاف نظر آئے گا. اللہ اکبر, خدا سلامت رکھے, سمجھ رہے ہیں, اتنا صاف نظر آئے گا جتنا صاف, جتنا خمار چڑھے حب علی کا. اور یہی صاحب الاثر فرما رہے تھے, صاحب الاثر فرما رہے تھے. بی بی فضا کہتی میں نے سنا کعبہ سے ٹیک لگائے یا کعبہ سہارا لیے ہوئے کھڑا ہے صاحب کا, اور صاحب جلال میں بول رہے تھے میں ابن مکہ, میں ابن زمزم. یہ سجاد بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ انا ابن زمزم. ہم تو سمجھتے رہے کسی پانی کو کہتے ہیں, یہی کہتے رہے نا کسی پانی کو کہتے ہیں زمزم. بادشاہ کہہ رہے ہیں انا ابن زمزم, میں زمزم کا. تو کتنی علمی غنڈہ گردی تھی. عبرانی زبان کے لفظ تھے زمزم, اور یہ معنی میں آتے ہیں بلندی کے. بی بی نے بیٹے کے پاس سے پانی کو بلند ہوتے دیکھا تو بی بی نے جس کے توسل سے, جب بی بی قریب آئی, بھئی پوری روایت کیوں نہیں سنتے تم لوگ, آدھی بس جو سینے میں آ گئی بس وہی پڑھی جا رہے ہیں. بھئی دیکھو جب بی بی اپنے بیٹے کے قریب آئیں تو وہ اپنے پاؤں خوشی سے زمین پر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی 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 علی. بی بی نے اسی کو عبرانی میں کہا زمزم. ہاں میں نے دیکھ لیا اس کی بلندی کو, اسی لیے علی بادشاہ کا نام ہے زمزم, شہنشاہ کا نام ہے زمزم.
اسی لیے جو حاجی پیتے ہیں نا انہیں حیا بھی کرنا چاہیے کہ ہم علی علی ہی تو پی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں حیدری سرکار زمزم انا ابن کعبہ، انا ابن کعبہ، میں ہی کعبہ کا بیٹا ہوں. روح کعبہ علی، صاحب الزمان، ہمارا وقت کا شہنشاہ، رسول دکھا رہے ہیں اپنی ہتھیلی میں، اہل بیت کو خطبہ سنا رہے ہیں. کیونکہ تم تیار نہیں ہو رہے اور میں اگلے جملے پڑھنا نہیں چاہ رہا. کہا سید حفیظہ فرماتی ہیں پھر میں نے اچانک سنا کہ شہنشاہ فرما رہے تھے او لوگو، میں ہوں جس کے ہاتھ پہ جبریل نے بیعت کی ہے، اور یہ میرا پرچم دیکھو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے البیت للہ، بیعت صرف اللہ کی، لو ہاتھ بڑھا رہا ہوں بیعت کرو. اللہ بیعت کرو، بیعت کرو. اچانک جو ہی بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، فضہ کہتی ہے رسول اللہ کی ہتھیلی میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا، میں کھڑی ہو گئی، میں نے صاحب الزمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا فضہ بیعت کرتی ہے. اللہ اکبر. میں اسے کنیز کیسے کہوں جسے اتنا نصیبہ ملا ہو کہ حضور کے زمانے میں قائم کی بیعت کی ہو، قائم کی بیعت کی ہو، اسے میں کیسے، یعنی قائم پر ایمان لائیں، جیسے ابو ذر، جیسے سلیمان. یاد رکھنا ابو ذریت اور سلیمانیت یہ ادراک کی دو آنکھیں ہیں جس کے بغیر فضائل علی سمجھ نہیں آتے. سرکار یہ سمجھ نہیں آتے فضائل علی، فضائل علی. خود فضائل علی کو نہیں پتا علی کون ہے، فضائل بھی نہیں جانتے. یہ فضائل تو تمہاری بخشش کے لیے، اور یقین جانو کائنات میں ایک بھی فضیلت علی بادشاہ کی نہیں آئی. علی کے کوئی فضائل ملے ہی نہیں کائنات میں. پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، کس جہان کی سیر کرتے ہیں آپ، فضائل علی ہیں ہی نہیں. بھائی علی کے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں جسے صرف اللہ جانتا ہے یا پھر محمد؟ اسے مخلوق کیسے جان گئی دو فضیلتوں سے؟ یہ پھر فضائل کیا ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ انبار فضائل کیا ہیں؟ پڑھ میں خطبہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ بادشاہ کی ولایت کا بیان، اس کے بغیر میں سانس نہیں لے سکتا. ہاں اس کے بغیر نہیں چل سکتا کام. وہ سرکار کا فضائل پھر ہیں کیا؟ ہمارے پاس تو کتابیں بھری پڑی ہیں، سب پہ لکھا ہے فضائل علی. نہیں حضور، یہ علی کے فضائل نہیں ہیں، یہ اس جسم ظاہری کے ہیں جو زمین پر مخلوق کو نظر آیا. یہ علی کے اس بدن کے ہیں، اس بدن کے ہیں جو مخلوق کو نظر آتا رہا. ورنہ علی کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میرے نبی نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا. کیسے بیان ہو جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو؟ جب حضور نے کہہ دیا تو پھر عقیدہ ویسے رکھا کریں جیسے حضور نے کہا. حضور نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے. اسی لیے کوفہ میں پوچھا تھا صحابہ نے، مولا آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو رسول کے وسیع پیچھے ہٹے اور کہنے لگے یہ سوال محمد سے کرنا تھا. یہ مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ یہ رسول کو کہتے ہیں نا، جب رسول کہہ رہے تھے علی کو کوئی نہیں جانتا تو قدموں پہ گر پڑنا تھا. مالک اللہ تک پہنچ نہیں اور تو سامنے کھڑا ہے، تو بتا علی کون ہے؟ علی بادشاہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا اطاعت رسول کا تقاضا ہے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو سنو میں علی بھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے. ہائے ہائے
سمجھ رہے نا حضور؟ واپس لوٹیے خطبے کی طرف. فضہ بیعت کر چکی ہیں، القائم کی بیعت ہو چکی، اور شہزادی کہہ رہی ہیں کہ میں نے سنا. سخی ارشاد فرما رہے ہیں، سخی ارشاد فرما رہے ہیں. لیجئے جی اب صلوات پڑھ لیجئے تاکہ علامہ صاحب تشریف لے آئیں. کتنا وقت مزاحمت تھوڑی دیر. آپ کی بلا کی زیارت اچھی طرح کر لیں. ہو گئی ہے جی؟ چلیے پھر ٹھیک ہے جی. جناب اجازت ہے قبلہ سرکار؟ ہاں جی بس جناب انشاءاللہ بس اسی نشے کی بات کر رہا ہوں. ہاں کیونکہ یہ میخانہ نجف ایسا میخانہ توحید ہے. یہ میخانہ نجف ایسا میخانہ توحید ہے جہاں پر جتنی بھی ملتی ہے خالص ملتی ہے. ہاں خالص. اور اس میخانہ نجف سے جتنی حب علی عطا ہو اسے لیتے رہو تاکہ تمہارا دل اس میخانہ نجف کے پاکیزہ عطور سے دھل جائے اور مسند صاحب الاثر لگ جائے. کیوں کہ زمانہ ہے نا صاحب الاثر کا. بنائیے بے وقوف جس کو دل کرتا ہے بنائیے، لیکن یاد رکھیے زبان سے جو کہہ رہے ہو نا، جو کرسی پہ آ کے سن رہا ہے نا، وہ تیری زبان پہ نہیں جا رہا، تیرے کلیجے پہ نظر ہے. اور جو کلیجے میں ہے نا وہی صاحب دیکھ رہے ہیں. اور پھر پوچھا جائے گا اسی کی تلوار کے زیر سایہ کیا پڑھ رہے تھے، سوچ کیا رہے تھے. تو یہ جواب دینے پڑیں گے. لیکن صاحب العصر ارشاد فرما رہے ہیں. بس دو جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اپنے وقت کے اندر محترم کو وقت دے دوں. صاحب ارشاد فرما رہے تھے. فضہ بی بی کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کی ہتھیلی سے سنا. قائم فرما رہے تھے او لوگو تم کچھ نہیں چھپا سکتے، اور جس نے میرے سامنے کچھ چھپانے کی کوشش کی اس کی روح اس کے بدن سے نکل کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی. کیوں کہ روح امر ہے اور میں اولی الامر ہوں. میں اولی الامر ہوں. کون چھپائے گا میرے سامنے کہ اس کی روح میں کیا تھا، اس کے من میں کیا تھا. پھر فضہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اور اس جملے پہ میں نے دیکھا پنجتن پاک کو کھڑے ہوتے. اس جملے پہ، قائم کے جملے پہ پنجتن پاک کو میں نے کھڑے ہوتے دیکھا. جب قائم نے اپنی ذوالفقار کو لہرایا کعبہ کے دروازے کے سامنے، قائم نے ذوالفقار کو لہرایا اور کہا انا علی ولایت علی ابن ابی طالب. میں ہوں مہدی ولایت علی ابن ابی طالب پہ. تمہارے دل اور تمہارے قول میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس کا دل اور قول ملتا نہیں میری مہدی کی لعنت ہے اس کے اوپر. خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے. پھر کبھی وقت ہوا تو خطبہ مکمل کر دیں گے.